مملکت قائم ہو جائے. تو یہاں آنے کے بعد سب سے بڑی مخالفت جو تھی وہ ان کی حکمران طبقے نے اپنے طور پہ سیکولر نظام قائم کیا. نام تو دیتے رہے سارے اسلام کا، کیونکہ اسلام کے نام سے 10 سال لڑائی لڑی، بلکہ 38 سے آپ دے دیجیے اقبال کے زمانے سے اسلام 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 اسلامی نظام اور دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان، یہ الفاظ تو قائم رہے جیسے ہم لا رہے. لیکن عملاً یہاں حکمران طبقے نے بھی اسی میں اپنی ویریشن کی سیکولر نظام کا. اور اسلام کیونکہ کہا گیا تھا اس لیے یہ جو مذہبی پیشوائیت تھی یہ آگے بڑی چیز کی مخالفت. اب یہاں مجھے اجازت دیجیے کہ درمیان میں کہیں میں آ جاتا ہے اس سے میں ہمیشہ گریز کیا کرتا ہوں. میں اس طرح میں سزا کرنے ہوں میں چاہتا نہیں، لیکن بعض دفعہ بنتی نہیں ہے دادا کہنا پڑتا ہے. میں نے ابھی عرض کیا ہے نا کہ سال 38 میں جب یہ پیر سلامہ نے قائد اعظم خود تربیت کی تھی تو ان کے ساتھ سے مطابق کریے اسلام اس دور میں بھی سوچ کریے اسلام ایک پرچہ تھا یعنی یہ کہیے کہ درویز ایک پرچہ جو حضرت علامہ کی اس تصور کو عام کر رہا تھا اور اس کے خلاف جو تصورات علماء کی طرف سے پیدا ہو رہے تھے ان کا جواب دے رہا. یہاں آنے کے ساتھ ہی کچھ اسلام کھل جائے گی اور یہاں بھی یہ ایک ہی ہے آمدن کے لیے، تنظیم کے لیے، تحریک کے لیے، پرویز فرض کے لیے کہ جو حضرت علامہ کی اسی فکر کو اس وقت تک اسی شکل میں دہرایا. میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ میں جو درمیان میں لایا ہوں میں بڑی انتخاب کے ساتھ لایا ہوں، لیکن اس واقعہ کو بیان کیے تو سارا نہیں کیونکہ یہ بات جو پوچھا جائے گا نا کہ اس کی مخالفت کیسے ہوئی، یہ بڑی اہم چیز ہے. مخالفت اس کی کیسے کیسے ہوئی، یوں تو یہ کر ہی نہیں سکتے مخالفت. تو ہم یہ اسلامی نظام داروں میں نہیں مخالفت اس اسلامی نظام کی تھی جو اقبال کے تصور کی اور اس کا نمائندہ یہ ترجمان جہاں پرویز یا شروع اسلام. تو اب ایک خاص ٹیکنیک کے مطابق پروپیگنڈا کیا گیا پرویز کے خلاف، شروع اسلام کے خلاف کہ ایک نئے فرقے کا بانی ہے، منکر حدیث ہے، منکر سنت ہے اور اس کے بعد آگے جا کے پتہ نہیں دعوی نبوت کر دے گا مسلمانوں کو. یعنی یہ ایک چیز سے بڑی سوچی سمجھی ہوئی اسکیم تھی. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اقبال کے تصور کا نظام یہ شخص آئے جہاں کرنا چاہتا ہے اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ کہیں تو ایک شخص بھی نہ سنے، بالکل یہ نہیں کہا یہ اس تصور کو عام کرنے والے کے خلاف یہ چیزیں جو تھی یہ سارے مقامات لیے اور اس تسلسل سے یہ پروپیگنڈا کیا. تو آج کا یہ ہے کہ آپ بھی میرا خیال ہے ڈرتے ڈرتے ہی آئے ہوں گے پرویز صاحب کے ساتھ، تو پتہ نہیں اس کے بعد یہ کہیں گے کہ صاحب مرتا تو اس کے بعد یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ انڈائریکٹ علامہ کی ہی مخالفت کرتے ہیں، سرکار کی بھی مخالفت کرتے ہیں، ان کے ہی تصور کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ان کا نام لے کے تو کر نہیں سکتے، ان کی عظمت ایسی دلوں پہ ہے کوئی نہیں سنے گا. جو شخص ان تصورات کو عام کر رہا ہے انہیں ختم کرنے کی کوشش، ان کو ختم کرنے کی. چنانچہ اس میں وہ ان کے پاس کیونکہ بڑے مینس سے اس پروپیگنڈے کے اس لیے وہ اس حد تک تو کامیاب ہو گئے ہیں کہ پرویز اور شروع اسلام لیفٹ پینٹ کو بنا دیا انہوں نے. کسی شخص سے آپ جا کے بات کیجیے کہ صاحب سے دیکھیے تو صحیح کیا ہے بھائی پرویز صاحب کا لاہور ہو رہا ہوا تھا صاحب کیا اٹھا رہے شخص سے پوچھو ہی نہیں کیا ہے نیا کتنا ہے نیا بدلا چھوڑو یار اس بات کو. جو وہ پیش کر رہا تھا اس کے اندر حضرت علامہ کا وہ تصور تھا. آپ نے دیکھا کہ اس تصور کو دنیا سے مسلمانوں سے الگ رکھنے کے لیے ہٹانے کے لیے تکنیک کیا کیا. لیکن میرا خیال پروفیسر یہ جو جہاں چلاتے ہیں یہ جو جنہیں آپ مذہبی پیشوا یا نام آپ مذہبی پیشوا کہیے وہ زیادہ تر کم پڑھے لکھے لوگوں میں یا ان پڑھ لوگوں میں پھیلاتے ہیں. یہ پڑھے لکھے لوگوں میں یہ میرا خیال زیادہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکے اب تک. اس کی میں عرض کرتا ہوں اس طبقے میں یہ کس حد تک کیا
اس طبقے نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہے اسلام جو کچھ یہ پیش کر رہے ہیں، تو یہ طبقہ جو تھا اب یہ ریشنل قیمتوں میں قابل ہوتا جا رہا ہے، جسے فیت کا لفظ کہا جا رہا ہے نا، وہی یورپ کا مغرب کا وہ ایک لفظ آیا ہوا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے کچھ فلم کر لینے کی بات۔ اس کے لیے اب ہمارا نیا انٹلیکچوئل طبقہ تیار نہیں ہو گیا، لیکن اسلام کے متعلق کہا یہی کچھ گیا جو یہ کہتے ہیں، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ ڈس انٹرسٹڈ ہو گیا، یعنی اگر وہ یہ جو چیز میں دیتا ہوں یہ تصور جو ہے اس کا وہ کلو بندو مخالف نہیں ہوا تو وہ اس سے انٹرسٹڈ ہو گیا کہ یہ مذہب اور اسلام کی باتیں یہ کرتا ہے، مسجد نہ قابلے کو وہ دنیا ہٹاؤ یہ قصہ۔ اس میں یہ جو ہمارے ہاں کے یہاں کے سو کال کمیونسٹ اور سوشلسٹ فیشنوں میں پارٹی کنیسا وہ زمانہ لگ گیا مذہب کے مطابق کے ماتحت حکومتیں قائم کرنے کا عام طریقہ یہی ہے کہ یہ پرائیویٹ افیئر ہے، پرسنل لاز عقائد مناسب یہ الگ رہنے دیں، مملکت جو ہے وہ سیکولر انداز کی ہو، وہ یہ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ طبقہ جو ہمارا رکھا جس سے ہماری امیدیں وابستہ تھی وہ ڈس انٹرسٹڈ ہو گیا، اس حد تک یہ کامیاب ہو گئے ہیں اور ناصر جو ہے ان میں انہوں نے یہ بات پھیلا دی ہوئی۔ اب مشکل یہ ہے کہ جہاں جس انداز کی جمہوریت ہے اس کا فیصلہ ناصر کرتے ہیں، وہاں تو بندوں کو بنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو یہ اگر توڑنے کی بات ہوگی تو ان کا تو لیکن بڑا ہی کم رہ جائے گا لائن کے اوپر، یا وہ اقبال کا تصور دین میں جن کے ہے۔ میری اس یہاں بہرحال 30 سالہ اس محنت یہ سنگ تراسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک حلقہ پیدا ہو گیا جن کے ذہن میں یہ تصور ہے، لیکن آپ جو یہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ انٹلیکچوئل طبقہ جو ہے یہ ان کو متاثر میں ایک مثال میں آپ کو وہ جو دور تھا اقبال کا یا اس کے بعد قائد اعظم کا، اس دور کے جو اب باقی ماندہ لوگ ہیں ان میں اور بھی ہیں، ایک میں اس دور کا سب کچھ کا بہت خال اب باقی رہ گئے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک سال پورا قائد اعظم کا منایا، ایک سال پورا اقبال کا منایا، تصورات کو چھوڑیے اس میں یہ بھی پروگرام ہوا کہ اس دور میں جن لوگوں نے خود دیکھا تھا اقبال کو، خود دیکھا تھا قائد اعظم کو، ان کو بھی بلا کے پوچھا جائے کہ تمہارے ساتھ کیا وہ پورا سال گزر گیا، یہ دوسرا سال بھی گزر گیا۔ آپ نے جو اس پر یہ مذاکرے ہوتے ہیں، سیمینار ہوئے، مدرسے ہوئے، ریڈیو کے ہوئے، ٹی وی کے ہوئے، کہیں آپ نے پرویش کرنا بالکل نہیں ہوا ہے۔ یہ انٹلیکچوئل طبقہ تھا یہ کچھ کرنے والا، یہ معذور نے تو نہیں آرگنائز کی ہے۔ اب کسی حد تک یہ انٹلیکچوئل میں کر رہا ہوں کہ بہرحال جو آپ اپنے یہاں کو انٹلیکچوئل کہیں گے وہ یہی لوگ کہیں گے نا، اور ان سے اور آگے کیا جیسے کچھ بھی وہ ہے ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سطح بڑی ہے، لیکن بہرحال یہ معصوم کا تو آرگنائز کی میں یہ کہنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے طبقے کی تھی نا، تو جس پڑھے لکھے طبقے کی ضرورت یہ ان سے جا کے آپ پرائیویٹ کمروں کے اندر پوچھیے تو وہ کہیں گے کہ سب بات یہ جب کون ضروری کرنا کون مقام کرتے یہ جتنے بھی یہ کرنے والے لوگ ہیں شاطن سارے مجھ متعارف ہیں، وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے، آتے ہیں یہاں سب کچھ متفق ہوتے ہیں ان چیزوں سے، لیکن وہ باہر نکلنے کے بعد وہ ساتھ کون مقام یہ بیوروکریسی کے اندر یہ آتے ہیں۔ اب ان کو آپ بیوروکریٹک کہیں گے نا جنہوں نے یہ اوپر کیا ریڈیو میں یا ٹی وی میں اخبارات میں آپ دیکھ لیجیے ان کے ریٹوں میں سب جانتے ہیں میرے خیالات سے واپس ہے بدبار ملتے ہیں اپنے نہ اس بات میں یہ اثر ان کے پروپیگنڈے کا ہے کہ یہ چیز
کسی طریق سے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز باہر آنے نہ پائے، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کے کہ یہ ہے ابلیس کی ایک ٹیکنیک۔ اب اس دور میں جسے شرع پیغمبر یا نظام اسلامی کہیں گے وہ تو اقبال کے تصور کا ہے۔ یہاں یہ چیز ایک منظم طریقے کے اوپر سازش ہے کہ اقبال کا یہ تصور جو ہے وہ کہیں کام نہ ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم وہاں تک پہنچ گئے کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو طبقہ تھا ہمارے ہاں کا مذہبی پیشوائیت کا، کہ جن کا اس سے پہلے دائرہ صرف اپنے مذہب کی دنیا میں تھی، وہ آہستہ آہستہ سیاست کے راج میں ہو گئی۔ تو اب جو یہ کیفیت ہو گئی تو جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ نہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھے، ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ یہ کیفیت ہماری تاریخ کے کسی دور میں نہیں ہوئی کہ مذہب پرست طبقہ جو ہے وہ سیاست کے اوپر آ کے حاضر ہو گیا، یہ اس دور کے اندر ہوا ہے۔ اور اگر یہ انتخابات کے اندر آگے یہ بات آئی تو ہو سکتا ہے کہ براہ راست اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ تو اس سے تو آپ خود سوچ لیجیے اقبال کا فکر یا اس کا تصور جو ہے اس سے ہم کتنا پیچھے چلے گئے، تو ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ براہ راست وہ مذہبی طبقہ ہمارا جو ہے وہ تو براہ راست اس کے لیے ہے کہ وہ نہ آگے آنے کا فکر، حکمران طبقہ جو ہے اس کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ سیکولر رہے، سرمایہ تو وہ جو سرمایہ دار اور ملوکیت اور یہ اے کشتہ سلطانیوں جو نحیو پیری اور یہ سب کچھ وہ میر اور پیر اور سارے جتنے وہ گناتا چلا جاتا ہے، یہ سارے ہی فکر اقبال کے خلاف، ان کے مفاد میں یہ ہے کہ وہ آگے نہ آنے کا، ابلیس کے ذمہ ہے یہ اقبال